أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ. جیتے رہو بیٹا. صلوات بر محمد و آل محمد. میں زحمت دوں گا عباس حسن صاحب کو سلام اور مرثیہ پیش کریں گے. عباس حسن. صلوات بر محمد و آل محمد. ہے خید عابد بیمار کیا قیامت ہے خید عابد بیمار کیا قیامت ہے. نہیں ہے کوئی مددگار کیا قیامت ہے. نہیں ہے کوئی مددگار کیا قیامت ہے توخ ایسا کہ گردن سے خون بہتا ہے توخ ایسا کہ گردن سے خون بہتا ہے اور اس پکوڑوں کی بوچھار کیا قیامت ہے. بیٹھا کے اونٹوں پر سیدانیوں کو بے پردہ بیٹھا کے اونٹوں پر سیدانیوں کو بے پردہ پھر آیا کوچہ و بازار
کیا قیامت ہے. بندھے ہیں ہاتھ رسن میں، ہے گود میں بچے. بندھے ہیں ہاتھ رسن میں، ہے گود میں بچے. وہ تیز اونٹوں کی رفتار، کیا قیامت ہے. سکینہ قید میں بابا کو جب پھروتی ہے. سکینہ قید میں بابا کو جب پھروتی ہے. لئی گھرتا ہے ہر بار، کیا قیامت ہے. یزید بیٹھا ہے تختے طلا پہ مظہر. یزید بیٹھا ہے تختے طلا پہ مظہر. کھڑے ہیں عابد بیمار، کیا قیامت ہے. نہیں ہے کوئی مددگار، کیا قیامت ہے. صلوات محمد وآل محمد. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. روح خالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے. بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے. بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے. آسماں دور زمین سخت، کدھر جاؤں میں. بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں. بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں. کیا کروں کیا نہ کروں، جلد بتاؤ لوگو. صدقہ اکبر کا حقارت سے بچاؤ لوگو. اوٹ کر کے کھڑے ہو تم مجھ کو چھپاؤ لوگو. یا کسی گوشے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگو. یا کسی گوشے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگو. سر کھلے ہو کسی حجرے میں مجھے بند کرو. ہند آتی ہے مجھے خاک کا پیبند کرو. ہند آتی ہے مجھے خاک کا پیبند کرو. کس طرح ہند کے آنے سے نہ گھبراؤں میں.
بنت حیدر ہوں نہ کیوں قید میں شرماؤں میں، کوئی دیوار جو شق ہو تو سما جاؤں میں، سیدھے ماں جائے کہ مقتل میں سیدھے ماں جائے کہ مقتل میں چلی جاؤں میں، کربلا میں یہ نہ ذلت ہے نہ رسوائی ہے، بیردا میں ہوں تو بے غور میرا بھائی ہے، بیردا میں ہوں تو بے غور میرا بھائی ہے، کہتی ہے قیدیوں کے شور بھکانی مارا، مجھ کو اس ہائے حسینہ کی صدا نے مارا، ان کے سردار کو کس اہل جفا نے مارا، کیا وہ سید تھا جسے اہل دغا نے مارا، کیا وہ سید تھا جسے اہل دغا نے مارا، ایک بجلی سی کلیجے پر میرے گرتی ہے، ننگے سر فاطمہ آنکھوں کے تلے پھرتی ہے، ننگے سر فاطمہ آنکھوں کے تلے پھرتی ہے، ہو گیا ذبح کوئی خاص باری لوگوں، انس و جن حور و ملک کرتے ہیں زاری لوگوں، لے چلو سوئے نجف میری سواری لوگوں، ہوگی مشکل وہی آسان ہماری لوگوں، ہوگی مشکل وہی آسان ہماری لوگوں، خیر سے ہے میرے آقا تو وہ سوتے ہوں گے، ورنہ مرقد میں علی بیٹے کو روتے ہوں گے، ورنہ مرقد میں علی بیٹے کو روتے ہوں گے، سب نے منہ کر کے سوئے ہند یقیناً ہگری، دیکھیے شام کے زندہ میں چراغ سحری، یاد خالق میں جو ہے خلق سے ہے بے خبری، کیوں مسلسل کیا یہ تو ہے عدم کا سفر، کیوں مسلسل کیا یہ تو ہے عدم کا سفر، کس نے دم بند کیا توخے جفا سے، اس کا سلسلہ ملتا ہے کچھ شیر خدا سے، اس کا سلسلہ ملتا ہے کچھ شیر خدا سے، اس کا گرد عابد کے پھری ہند بحالے تاغیر، رکھ دیا پاؤں پر سر اپنا ہٹا کر زنجیر، بولے وہ کون ہے بولی کے کنیز شبیر، السلام رسن و توخ و سلاسل کے اسیر، السلام رسن و توخ و سلاسل کے اسیر، ہے وصیت کا محل مرنے تیار ہے تو، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو، غم نہ کھا غورو کفن میں تجھے دوں گی للہ، ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی ہمراہ، مرنے والے تیرا کیا نام ہے، تو ہے کب سے ہے تباہ، بولے مولا بھی 40 برس جینا ہے، بولے مولا بھی 40 برس جینا ہے، نام بے کس بھی ہے قیدی
بیمار بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیری بھی آزاد بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیری بھی آزاد بھی ہے۔ ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے پدری، روکے وہ بولی دوا کیا ہے، کہا نوح گری، گھر جو دریاب کیا کہنے لگے در بدری، بول لیتا ہے خبر کون کہاں بے خبری، بول لیتا ہے خبر کون کہاں بے خبری۔ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، تازیانوں کے نشاں پشت پر دکھلانے لگے، تازیانوں کے نشاں پشت پر دکھلانے لگے۔ صلو علی محمد و علی محمد۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام سجادیاں ہیں، ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین سید الساجدین کی شہادت کے ایام ہیں، جس کے سلسلے میں یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے جو ادارے کا روٹین ہے مجالس کا، اس سے ہٹ کر ہیں، یعنی پیر، منگل اور بدھ 3 دن یہ مجالس ہوں گی۔ کل منگل کو مجلس کے بعد تابوت بھی برآمد ہوگا، اور ان مجالس سے خطاب فرمائیں گے جناب آیت اللہ سید منتظر مہدی صاحب قبلہ، اور یہ تینوں مجلس وہی پڑھیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ پابندی وقت سے تشریف لائیں تاکہ مجلس وقت پہ ختم ہو، اس لیے کہ یہ ورکنگ ڈیز ہیں اور لوگوں کو اپنے صبح کام پر جانا ہوتا ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ قبل اس کے کہ میں قبلہ کو زحمت دوں، آپ سے درخواست ہے تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، ممبر کے بالکل سامنے آ جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیں۔ آپ بھی آئیے آگے، آئیے آئیے۔ ایک اور باواز بلند صلوات۔ درخواست کروں قبلہ سے تشریف لائیے۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ آپ سبھی حضرات سے یہ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر کے آپ حضرات ان تمام مرحومین جن کے میں نام پڑھ رہا ہوں ان کی ارواح کو بخش دیجیے۔ ڈاکٹر الیاس اصغر شاہ، آغا محمد بشیر، سیدہ حمیدہ خاتون، سیدہ خاتون برزیس شاہ، ان تمام مرحومین کی روح کو بخش دیجیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ آواز بلند صلوات۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مغلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات على محمد. عزیزان گرامی مرتبت، یہاں کے کارکنان نے مجھے اس بات کے لیے عرض کی ہے کہ ایک موضوع پہ گفتگو ہو ان کے اعتبار سے. گرچہ میری مجلس کا خاصیت یہی ہے کہ جو موضوع عنوان کرتے ہیں اسی پہ بحث کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی ایک موضوع کا نام ہو تو کئی موضوعات تھے، ان میں سے ایک موضوع یہ سلیکٹ کیا ان لوگوں نے اور یہ دیا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں. ہم جو ہے وہ عصر غیبت میں کیا کریں اور کیا چیز لازم ہے اور ضروری ہے ہمیں کرنا، ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو یہ گفتگو آپ کے سامنے یہ 3 دن ہوں گی. اس میں سے جو چیدہ چیزیں ہیں یعنی چنی ہوئی وہ آپ کے سامنے بیان ہوں گی. اس سلسلے میں علماء نے بہت کام کیا ہے، تو میں نے بہرحال مناسبت سے یہ آیت پڑھی ہے کہ اس میں کہ ایک لفظ سے مطلب ہے، تو اس لیے یہ آیت کی تلاوت کی. اور علماء نے اس سلسلے میں جو کام کیے ہیں، متعدد کتابیں لکھی گئیں اور ہر زمانے میں لکھی گئیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی پیداوار ہے، نیا خیال ہے، نئی چیزیں ہیں. یہ ضرور ہے کہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب غیبت کے شروع ہونے سے ہی شروع ہوئی، کیونکہ یہی ایک ایسی چیز تھی کہ غیبت سے پہلے ائمہ سامنے تھے نظروں کے، تو شیعہ عادی تھے دیکھنے کے، پوچھنے کے، جاننے کے. یہ چیزیں جو ہیں کچھ بھی مشکل آئے تو امام سے پوچھ لیا جائے، یا بالمشافہہ یا
بالواسطہ جا کر کے امام سے پوچھ لیں، خود امام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور وہاں سوال کر لیں، یا یہ کہ جو امام سے نزدیک ہیں ان تک پیغام پہنچا کر کے اور سوال جواب لے لیں۔ تو اس حیثیت سے علم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن جب امام غیبت صغرا میں گئے تو اس وقت بھی آپ نے اس دروازے کو کھلا رکھا اور سفرا معین کیے، 4 نائب اور سفیر معین ہوئے یک بدیگر، جو لوگوں کی مشکلات کو امام تک پہنچاتے تھے اور امام کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اس کے بعد یہ بھی دروازہ بند ہونے کو آیا بمصلحت و حکمت پروردگار، حکم خداوند متعال سے آپ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ غیبت کبریٰ ہونے والی اور اس میں اب کوئی میرا نمائندہ خاص نہیں۔ اب اس کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے انسان کی، جو کہ سارے علماء نے روایات اور آیات قرآنی کے ذریعے سے اس کے سپورٹ سے اسے بیان بھی کیا، لکھا بھی، تو پہلی ذمہ داری جو ہے وہ پائیداری دین ہے، یعنی دین پر ثابت قدم رہنا، یہ پہلی ذمہ داری ہے، شروع وہیں سے ہو گئی۔ تو اب یہ دین جو ہے اس پر ثابت قدم رکھنا ہے اور رہنا ہے، اور اس سلسلے میں ایسا نہیں ہے کہ امام زمان علیہ السلام جب غیبت فرمائیں گے اس وقت کچھ کہہ کے جائیں گے اور وہی ہوگا، بلکہ اس غیبت کے لیے اللہ نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ سارے انبیاء بیان کر کے گئے اور نبی آخر اس کو بیان کر کے گئے، اور ان کے 11 جانشین جو فرقہ حقہ کے نزدیک حق ہے وہ بیان کر کے گئے۔ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ غیبت کے ہوتے ہی امام عصر علیہ السلام سے ہی فقط ہے کچھ، تو جسے یہ اعتراض کیا جا سکے بعد میں، یہ تو انہی کی پیداوار تھی، پتہ نہیں امام تھے بھی کہ نہیں تھے، جیسا کہ خیالات، شبہات، بہت سے دشمن اور شیطان ان کا ساتھی اور شیطنت یہ کرتے رہتے ہیں، چونکہ ہمارے شیعہ ہوں یا کوئی بھی ہو، ہر انسان کا دل اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ہر انسان کا ارادہ اور اس کی ہمت بہت محکم نہیں ہوتی، ہر ایک کی مختلف ہے، کسی کی بہت زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی اور کم ہے، تو پھسل بھی جلدی جاتا ہے، اور شبہ کے سلسلے میں بھی بہت جلدی لوگ شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عالم ہو یا جاہل ہو، یہ بھی بہت ہی دقیق بات ہے۔ بہت سے جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ فی الجملہ اعتقاد ہے ان کا تو وہ اسٹرانگ ہے، اس کو کوئی ہلائے نہیں ہلے گا، اب آپ چاہے جتنی کوشش کرتے رہیے۔ اور بہت سے عالم ایسے ہیں کہ جو علم کی چوٹی تک پہنچے ہوئے ہیں، مگر اعتقادیات اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، شک کا القاء ہوا تو شبہ پیدا ہو گیا، کبھی شبہ اپنے کو پیدا ہو جاتا ہے تو اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی سعی اور کوشش کرتا ہے، کبھی یہ سوچ کر کے کہ یہ ہمارے چاہنے والے یا قوم کے لوگوں میں اگر یہ شبہ آ گیا تو اس شبہ کو دفع کرنا چاہیے، تو اس خدمت سے لوگ دفع کرتے ہیں تو بھی لکھتے ہیں، لیکن یہ کہ شبہ کا پیدا ہونا لازم نہیں ہے کہ جاہل ہی ہوگا تو پیدا ہوگا،
عالم کو بھی ہو سکتا ہے، اور بلکہ عالم کو زیادہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم کے جھرمٹ میں ہے تو 50 شاخیں نکلتی رہتی ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تو ذہن جو ہے مشوش ہو جاتا ہے اور شیطان اسی میں اپنا کام کر جاتا ہے۔ اب یہ بیچارہ پھنس گیا تو اس گرداب میں پھنسنے کے بعد نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز واضح ہو جائے آپ کے سامنے کہ شک و شبہ کا پیدا ہونا لازم نہیں ہے کہ جاہل ہی کے یہاں ہوگا، عالم کے یہاں نہیں ہوگا۔ عالم کے یہاں ہوگا بلکہ کثرت سے ہوتا ہے، جاہل تو پھر بھی بیچارہ زیادہ سے زیادہ یہی ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جائے گا کہ بھئی ایسے آگے جانتے ہی نہیں ہیں، اور جو جانتے ہیں یہ بہتر ہے بھئی اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ ضرورت بھی نہیں جانا، تو اپنا کم سے کم دین تو اس حد تک بچا لیا اس نے۔ لیکن عالم چونکہ اب پوریدنے میں لگا ہوا ہے تو جو وہ پیچھے والا تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا، آگے والا ملا ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اسی لیے احادیث میں بہت زیادہ وارد ہوا ہے، معصومین نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم کو جاہلوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا عالموں سے خطرہ ہے، اور اسی لیے قرآن میں بھی عالموں پر زیادہ عتاب کی گفتگو کی گئی ہے بنسبت جاہلوں کے۔ جگہ جگہ پہ خطاب ان عالموں کو ہے کہ جو یہود کے عالم تھے، ہر چیز جانتے تھے، معلوم تھا، مگر شک و شبہات پیدا کر کے چیزوں میں ادھر ادھر تغیر و تبدل کیا اور دنیا پرستی میں لگ کے حق پر پردہ ڈالا، تو اللہ ناراض ہوا اور بہت بہت مذمت کی۔ بہت سے لوگ اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے آیتوں کا حصہ نکال کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ مذمت ہوئی ہے، یہاں پہ ہوئی ہے، یہ ہوا ہے۔ گرچہ وہ ایک لمبی چیز ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک خاص طبقہ تھا، لیکن اب اپنا کام نکالنا ہے تو بہت سے لوگ تو ہر طریقے سے پیش ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹا چھوٹا بھی نکال کے پیش کرتے ہیں، لیکن جو چیز مجموعی ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ قرآنی فیصلہ ہے اور حق بھی ہے کہ زیادہ تر جاننے والوں نے ہی انکار کیا، نہ جاننے والے اتنا زیادہ منکر نہیں ہیں، وہ تو بیچارے جاہل ہیں۔ اگر ان کو تھوڑا سا علم ہوا اور اس پر وہ پائبند ہو گئے تو ہیں تاخیر، اور علم نہیں ہے، اپنی جہالت پر پائبند ہیں تو اس پر پائبند ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کفار جتنے تھے ان کی جہاں جہاں تذکرہ کیا گیا ہے یہ سب جانتے تھے کہ خدا ہے، لیکن یہی جاننے والے کفار منکر تھے، اور جب تنہائی ہوتی تھی تو کبھی کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ تو جانتا ہی ہے کہ ہم تجھے جانتے ہیں۔ تو ان کا یہ ہے کہنا کہ تو جانتا ہی ہے، کہ سمجھ رہے ہوں گے شاید کہ اس طریقے سے خوشحال ہو جائے گا۔ وہ کہے گا نہیں، مان تو رہا ہے نا، نہ باہر سے ہی اندر ہی سے ہی مان تو رہا ہے نا۔ تو وہاں اس طریقے سے سوچ رہے ہوں گے کہ نرم پڑ جائے گا، وہاں نرمی نہیں ہونے والی، وہاں جو نرمی ہے صرف اتنے کی ہی ہے جتنا اس دنیا میں اس کی ربانیت کا تقاضا ہے، اس سے زیادہ کی نرمی نہیں۔ وہ اتنی نرمی کرتا رہے گا، اور وہ چونکہ وعدہ کیا ہے، یہی اس کے وعدے پہ باقی رہنے کی قیامت تک کے لیے دلیل ہے۔ وہ چاہتا تو ان کفار کو ان کے ساتھ اپنی ربانیت کو نہ ظاہر کرتا اور ان کے ساتھ نرمی نہ برتتا اس دنیا میں، اور حق بھی تھا،
لیکن ان کے ساتھ بھی کر کے مومنین کو درس دے رہا ہے کہ تمہیں یقین پیدا ہو جائے کہ جب ان کے ساتھ ابھی بھی وہ لگا ہوا ہے تو تم تو اس کے ہو ہی گئے ہو، تمہارے ساتھ تو رہے گا یہاں بھی اور وہاں بھی، تو تمہارا دل ادھر سے ادھر نہ ہونے پائے، یقین رکھو۔ اسی لیے بار بار کہتا بھی ہے کہ رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر کہیں کسی نے کان میں کچھ پھونک دیا ہے اور پھونکنے کی وجہ سے حالات خراب ہوئے اور دل ادھر سے ادھر ہوا ہے اور پھر تم پلٹ کے آئے ہو تو مایوس نہ ہونا میری رحمت سے، اور ہم کوشش کریں گے کہ تم پھر حق کی طرف آ جاؤ۔ یہ اللہ کا انتظام ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے وعدے میں حق ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ مسئلہ جو ہے واضح اور روشن ہے۔ تو ان چیزوں کو انداز میں لے لیں آپ کہ غیبت کے فوراً بعد یہ سلسلہ نہیں شروع ہوا، یہ تمام ائمہ اس کی جو ہے تاکید کرتے رہے۔ سب نے کہا بھائی ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، اس وقت اور اس زمانے میں دین تمہارا ادھر سے ادھر ہوگا، تو اللہ اللہ فی ادیانکم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، اپنے دین پر پائبند رہنا، اور کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے دین کو تم سے زائل کر دے، تم سے چھین لے، اعتقاد تمہارے ختم ہو جائیں۔ تو پہلا فریضہ غیبت میں دین پر پائبندی ہے، پائیداری ہے۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اور یہ ایسی دولت ہے کہ سب کو نصیب نہیں ہے۔ ایمان وہ دولت ہے جسے اللہ نے بہت کم پیدا کیا ہے، خریدار زیادہ ہیں۔ اب جن کے یہ قسمت میں آ گئی ہے وہ اس کو بچا کے رکھیں، لہذا اپنے ایمان کا تحفظ کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ تو یہ فریضہ ہے غیبت میں ہر مومن کا کہ وہ اپنے ایمان کو بچائے، اور مومن کے علاوہ عالم کا ایک فریضہ ہو جاتا ہے۔ عالم کی حیثیت جو ہے وہ مومن کی نسبت سے اس کی حفاظت کرنے والے کی ہے، اور اگر لفظ برا نہ ہو تو یوں استعمال کر لیجئے کہ چوکیدار کی ہے، کہ وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس کے خانہ ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے عالم، تاکہ اس کے ہاں کوئی داخل نہ ہو سکے، اس کے ایمان کو کوئی زائل نہ کر دے، اس کو ختم نہ کر دے، اور یہ پائبند رہے۔ کام عالم کا یہ ہے کہ عوام کے دین کی حفاظت اور عوام کے دین کو مستحکم اور محکم کروا دے، نہ یہ کہ اس کے دین میں تزلزل پیدا کر دے۔ اگر یہ تزلزل پیدا کرتا ہے تو یہ عالم نہیں ہے، اس کی مذمت کی ہے، اور فرمایا ہے کہ ان سے بچتے رہو، یہ قطاع الطریق ہیں، یہ ڈکیت ہیں، یہ جو ہیں وہ دین کو چرا لینے والے ہیں۔ تو ایک شناخت بھی بتا دی کہ عالم حق وہی ہے جو امت کے دین حقہ اور ایمان صحیحہ کی حفاظت کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے۔ تب یہ معلوم ہو گیا کہ ذمہ داری کیا ہے۔ آپ مومنین کی ذمہ داری میں اس عالم کے یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور عالم کی اضافہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مومنین کے ایمان کی پاسداری کرے۔ تو یہ دو فریضے ہو گئے۔ ابھی لسٹ ہے اس کی لمبی چوڑی، ایک دو نہیں ہے کہ ایک ہی دو ہے، دو موٹے موٹے میں سے پہلا ہی ہے، اور بھی آگے ہے، احادیثیں بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑی چیز غیبت میں جو انسان کو دھندلا کر کے لوگ پیش کرتے ہیں وہ ہے معرفت امامت، جس کی غیبت میں بڑی ضرورت ہے کہ شناخت امامت رکھو،
معرفت پیدا کرو، پہچان رکھو، جانتے رہو۔ تو پہچان کیسے ہوگی؟ کیسے جانیں گے آپ؟ جب حالات کا علم ہوگا نا، جب ان کے خواص معلوم ہوں گے نا، ان کی ذات کے بارے میں کچھ اگر آپ کو معلوم ہوگا تبھی تو جانیں گے، ان کے صفات کے بارے میں معلوم ہوگا تبھی تو جانیں گے۔ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ پہچاننا تو آپ کو اس کو ہے جو غیبت میں ہے، اب وہ سامنے نہیں ہے، اس کے خواص زیادہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اس کے صفات معلوم نہیں ہو رہے ہیں۔ تب تو سمجھ میں آیا آپ کو کہ کیا مصلحت تھی خدا کی کہ 12ویں کو غیبت میں ڈالا، اول کو نہیں ڈالا۔ اس لیے 11 کو پہلے رکھا کہ ان 11 کو پہچان لو، جب ان کی معرفت ہو جائے گی تو 12ویں کی خود بخود ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ان کو پہچان لو گے، ان کو جان لو گے، ان کو مان لو گے، ان کے صفات پر یقین پیدا ہو جائے گا تو آنے والے جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے اس کے صفات پر بھی تمہیں یقین پیدا ہو، اور پھر انہی صفات کو ڈھونڈ کے جب سامنے آئے گا تو پہچان لو گے یہ آ گیا، وہی جس کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اگر تم صفات جانتے ہی نہیں ہو تو جو چاہے گا کہے گا کہ میں فلاں ہوں، وہی ہوں، تو اسی کے سامنے جھک جاؤ، تو دین تو چلا گیا نا۔ کام یہ تھا کہ ایمان بچا لے جائے، اور آپ کا ایمان انہی کے ذریعے سے چلا گیا۔ تو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے پہلے معرفت پیدا کریں۔ تو ایک فریضہ یہ بھی ہے دین بچانے اور پائیداری کے ساتھ معرفت امامت، یہ دوسرا فریضہ ہے۔ لہذا آپ کو معرفت پیدا کرنی پڑے گی۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اور عنوان ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں ولایت نہ پڑھیے، امامت نہ پڑھیے، بابا کیا پڑھیے؟ قرآن میں اور ہے کیا کہ پڑھیے؟ اب کہیے تو آپ کا ڈسکس کریں، اب کہیے تو آپ کا ڈسکس کریں کہ بھائی بیوی سے لڑیے نہیں، دیکھیے گھر میں تنازع پیدا نہ کیجئے، بچے کو ماریے نہیں، اور غصہ آئے تو پی جائیے، اور اگر بیوی مار دے تو برداشت کر لیجئے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، سماج میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ آپ اپنی نفس کو مہذب بنائیے، تہذیب نفس کیجئے، تبھی تو دوسرے کو برداشت کریں گے۔ جب نفس جو ہے قابو میں ہوگا، جب آپ اپنی بیوی کو جس سے 24 گھنٹہ خدمت لے رہے ہیں اسی کو نہیں برداشت کر پا رہے ہیں تو غیر کو کیا برداشت کریں گے؟ تو اس لیے نفس پر قابو پیدا کیجئے، تو تہذیب نفس کیجئے۔ جب تہذیب نفس ہو جائے گا تو کہاں سے شروع کریں؟ گھر ہی سے ہے، اور کہاں سے شروع کریں گے؟ کیا کہیں جا کے جنگل میں کریں گے؟ یہ جنگلوں میں جا کر کے تپسیا کر کے نفس پر قابو کرنے والے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی تو وہ ہیں کہ جہاں پہ موسیقی چل رہی ہے وہیں پہ مصلی بچھا ہوا ہے، تو بتا رہے ہیں دنیا جو ہے ڈنڈورا پیٹ رہی ہے، ہم خدا کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، اور یہی زندگی ہے۔ آپ ساری ان چیزوں کے درمیان خدا کو نہ بھولیں، خدا کی یاد دل میں بسا لیں، اور جب خدا مد نظر ہوگا تو نفس بھی قابو میں آئے گا۔ تو سب سے پہلے گھر سے شروع ہوگا نا، تو ہم نے ایسے بے خود نہیں کہہ دیا تھا، تو آپ کو یہاں صبر کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا۔ بچے کی تربیت کریں گے تو اس کے لیے آپ کو اپنے نفس کا مہذب ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے بچے کی تربیت کیسے ہوگی؟ آپ کی غلط حرکت دیکھ کے بچہ، آپ کیا ہمت کر کے کہیں گے کہ یہ غلط ہے مت کر؟ وہ پلٹ کے کہے گا ابھی تم ہی کر رہے تھے، اب ہم کو کیوں منع کر رہے ہو؟ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو اب ضروری ہے کہ آپ نہ کریے، نہ کریں تو کام کیسے چلے؟ دل چاہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ نفس پر قابو کیجئے، بچائیے اپنے آپ کو۔
تاکہ نفس آپ کا تہذیب یافتہ ہو جائے. جب خود آپ تہذیب یافتہ ہو جائیں گے تو بچہ بھی ہو جائے گا، اور جب بچہ ہو جائے گا تو اب دوسرا جو بچہ ہوگا وہ دیکھے گا کہ ابا بھی ایسے ہی اور بھیا بھی ایسے ہی، تو ہم کو بھی ایسا ہی رہنا ہے، چاہے باہر کچھ بھی کریں لیکن یہاں ایسا ہی رہنا ہے، تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی. اب توجہ کیجئے، سراؤنڈ بڑھتا جائے گا ایسے ہی تو ذمہ داریاں بھی بڑھتی جائیں گی. آپ کے لیے گھر میں کیجئے، بیوی بچوں کے ساتھ رہیے، اس طریقے سے بڑھائیے. اس کے بعد جب اور دائرہ بڑھا تو اہل خاندان، رشتہ دار، اور دائرہ بڑھا تو ملنے والے دوست احباب، اور دائرہ بڑھا تو ملک والے، تو آپ کا دائرہ بڑھ گیا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ اور لمبا، خالی گھر ہی تک نہیں، بیوی تک نہیں، ہر عوام سے ویسے ہی پیش آئے کہ جیسے بتایا کہ باپ کو دیکھ کے بیٹا سدھرا، اور بیٹے کو دیکھ کر کے دوسرا بیٹا، اور باپ کو دیکھ کے سدھرا، ویسے ہی اس عالم کو بھی ایسا مہذب النفس ہونا چاہیے کہ پوری قوم دیکھ کر کے اسی کی سیرت کو اختیار کر لے، اور کسی کے دل و دماغ میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو. تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہم کتنا اترتے ہیں اس کو نہ ذہن میں لائیے، خالی یہ دیکھیے کہ ذمہ داری کیا ہے. غیبت میں ذمہ داری یہ ہے. تو آپ کو اپنے نفس کو بھی مہذب بنانا ہے، اپنی زندگی کو بھی بہتر کرنا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں 2-3 پوائنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتے. ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایمان محکم، خدا کا تصور. جب تک اللہ پر ایمان محکم نہیں ہوگا کام آگے نہیں بڑھے گا. تو اللہ کی بھی معرفت، اللہ دکھائی نہیں دیتا تو اس کی معرفت کیسے پیدا کریں گے؟ تو اس کے صفات کی معرفت، صفات ہم جانتے نہیں ہیں تو معرفت کیسے پیدا کریں گے؟ تب ضرورت پڑی کہ کوئی ایسا ہو جو صفات خداوندی کر کر کے دکھائے ہمیں، ہم دیکھ کے یقین پیدا کریں. اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیز جو یقین دلانے والی ہے وہ مشاہدہ ہے. تو خالی ہوا میں کہنے سے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، یہ خالی اگر ہم ہوا میں کہتے رہے تو ہوا ہی رہے گا. تب کوئی ایسا ہو جو سب پر قدرت دکھائے تو یقین پیدا ہو جائے کہ جب اس مخلوق کو اتنی قدرت ہے تو اس خالق کو کتنی قدرت ہوگی. ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ. اسی ضرورت کا نام رہبری، اسی ضرورت کا نام رسول، اسی ضرورت کا نام امین، اسی ضرورت کا نام حجت، اسی ضرورت کا نام امام، اسی ضرورت کا نام ولی. یہ ضرورت جو پوری کر دے اللہ کے ہر صفات کا مظہر بن جائے کہ پبلک اور امت اور قوم دیکھ کر کے یقین پیدا کرے کہ یہ مخلوق جس خدا کو مان رہا ہے، جس خالق کو، جب یہ اتنا بلند ہے، اس کی قدرت اتنی زیادہ ہے تو اس کے خالق کی تو بہت ہی زیادہ ہوگی. تو یقیناً وہ خالق کی معرفت پیدا کر پائے گا. تو یہ پہلا فریضہ ہے کہ پہچانیں جو صفات الہیہ کے مالک ہیں ان کی معرفت پیدا کریں اور اسی ذریعے سے ان تک پہنچیں. اور اس میں جو جتنا کامل ہوگا اس کے صفات زیادہ اثر انداز ہوں گے. اور یہ کم و زیادہ جو ہے یہ بھی ضروریات کے تقاضے سے. کبھی انسان کا دائرہ جو ہے عقلی محدود تھا تو اتنی ہی ضرورت تھی تو اس طرح کے حجت بھیجے گئے. ان کی ضرورت اتنی ہے لہذا وہ اتنا ہی ہے، اتنا ہی دائرہ ہے ان کا. ڈیولپمنٹ ہوا اور بڑھا تو اب ایسی حجت بھیجی کہ علم میں ہی اضافہ ہے، عمل اور قدرت میں بھی اضافہ ہے. اور بڑھا تو پھر دوسرے قسم کا بھیجا. ایک ہی کو نہیں رکھا کہ ہر دور میں ایک ہی رہے.
یہ کوئی وہ نہیں ہے، اللہ نے ایسا کچھ نظام ہی نہیں بنایا کہ اب قیامت تک یہی رہیں گے، لیکن منصب اس نے قیامت تک رکھا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دوسرا بھیج دیا تو اب یہ نبوت سے خارج ہو گیا۔ نبی ہے، اس کا زمانہ ختم ہو گیا مگر نبی ہے، اس کا زمانہ ختم ہو گیا مگر حجت ہے، اس کا زمانہ ختم ہو گیا مگر حجت ہے۔ اب اس کا دائرہ ختم ہو گیا تو من المہد الاللہد حجت ہے، من المہد الاللہد نبی ہے، من المہد الاللہد امام ہے۔ اب ایک نقطے کی طرف آ جائیں جس سے تھوڑی سی امامت کی معرفت کریں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں آنے کے بعد تدبیر کر کے اپنے نفس کو بڑا ہی قابل کر دیا اور بہت ہی زیادہ محفوظ کر لیا، تمام چیزوں سے مبرہ کر لیا، تب اللہ نے دیکھ کے کہا کہ اب تو اسے لوگوں کا رہنما بنا دینا چاہیے۔ تو بھیا عمر ہی کتنی تھی، جتنی عمر میں وہ ساری محنت کر کر کے اپنے نفس کی حفاظت کر کر کے دکھا رہا تھا، اور جب وقت آیا کہ بنا دے تو دنیا سے اٹھا بھی لیا۔ تو یہ کس دن کے لیے بنایا اور کب کے لیے بنایا؟ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے نفس کی پاکیزگی کی پہلے سے خدا کے پاس اطمینان آور چیزیں موجود تھیں، تبھی تو از اول جو ہے اس کو بنا کے حجت بھیجا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ یہاں آ کر کے اور اس کے بعد تقوی اختیار کر کے پرہیزگاری اختیار کر کے کچھ درجات پہ آگے پہنچ گئے تو پھر اس درجے کی وجہ سے اللہ نے ان کو راہبر بنا دیا، اللہ نے ان کو اپنا نمائندہ قرار دے دیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کا راہبر جو بنایا جا رہا ہے از اول بنایا جا رہا ہے، تو جب از اول بنایا جا رہا ہے تو اسی تصور کو خدا نے سامنے رکھ کے آپ کو احساس کرایا کہ دیکھو پہلے سے ہم بنائے دے رہے ہیں۔ آپ کہیے کہاں؟ تمہیں دکھائے دے رہا ہوں۔ اسی تصور کو کہ ذہن میں نہ آنے پائے کہ یہاں آنے کے بعد جب سب کر لے گا تب پھر بنایا جائے گا، اسی لیے پہلے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ایسے کو بنا دے گا کہ جس کے بعد علم ہی نہیں ہے، جس کے بعد معرفت ہی نہیں ہے، جس کے بعد اطاعت ہی نہیں ہے، جس کے بعد تقوی ہی نہیں ہے، تو جواب دے دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور اب دیکھ لو کہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آدم کا ملائکہ سے مقابلہ کروا کے بتا دیا ابھی خلقت نہیں ہوئی ہے، مگر خلقت سے پہلے ہی اتنا سجھا کر کے اب اس کے بعد مقابلہ کروایا۔ ابھی زمین پہ نہیں بھیجے گئے، ابھی وہیں رکھا ہے، مقابلہ کروا کے مشاہدہ کروا کے بتا دیا کہ کن صفاتوں کا مالک ہے۔ درست ہو گیا؟ تو یہ آپ کا ایک سجھاوا کہ آپ کا ذہن وہاں تک پہنچ جائے کہ خلقت سے پہلے اللہ جو ہے اپنے علم اجمالی میں اس بات کو جانتا ہے کہ ہمارے صفات کس کے ذریعے سے نکھر کے سامنے آنے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سارا انسان جو ہے اللہ کی جانب سے حجت ہے اور نمائندہ کائنات کے لیے، سارے انسان جو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان اس میں جو بھی اب آگے بڑھ جائے اس کو وہ اعلان کر دے گا محنت کر لے، نہیں، پہلے سے اس کے علم اجمالی میں ہے کہ یہ جو ہے ہمارے تمام صفات کو ظاہر کر پائے گا۔ اس پر اعتبار ہے، اس پر اعتبار نہیں ہے یہ کچھ دور جا کے ٹھہر جائے گا، وہ کچھ دور جا کے ختم ہو جائے گا، یہ اس زمانے کے لیے فٹ ہے، وہ اس زمانے کے لیے فٹ ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے فٹ ہے۔ توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اب یہ خدا کے علم میں موجود ہے اور ایسے ہی ریل پھر رہی ہے، جیسے جیسے یہ دنیا میں کرتا جائے گا یہ ساری چیز جو ہے سامنے ہے، اور اعتماد ہے کہ یہ کر کے دکھائے گا۔ تو جس پر اعتماد ہے اسی کو وہ حجت بنایا۔
اب جب اتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، ان پر ہم نے دیکھا سب کے ساتھ کہ 4 6 10 ہی نظر آ رہے ہیں، باقی نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اب ہم ان کو چن لیں گے کہ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہی میرے تمام کام کو انجام دے پائیں گے، باقی نہیں دے پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو جیسا کرنے والا ہے وہ سب میں دیکھ رہا ہوں، تو اس میں دیکھ رہا ہوں انجام نہیں دے رہے ہیں، تو اب جو انجام دینے والے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، تو جب میں دیکھ رہا ہوں تو میں چنوں گا انہی کو نا کہ جو انجام دے رہے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم نے ان کو سلیکٹ کیا، اس کا نام ہو گیا استفاء، ورنہ کوئی معنی ہی نہیں ہے چننے کا۔ چن لیا ہم نے ان سب کے درمیان، تو کس کو چن لیا؟ ایسے ہی چن لیا۔ ارے ہم ہی کو چن لیا ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے۔ اب سوال اٹھنے لگے نا، ہم کو چن لیا ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے۔ تو جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ کے اپنے کردار کو دکھا کے اور پھر بنا ہے، ان کے ہاں یہ ذہن میں آتا رہے گا کہ اگر ہمیں چن لیا ہوتا تو ہم بھی یہ خدمت کر دیتے، اگر ہمیں بنا دیا ہوتا تو ہم بھی یہ کر دیتے۔ اللہ نے کہا ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ان کے درمیان کون یہ کام کر پائیں گے، جو کر پائیں گے ان کو ہم نے دیکھ لیا، جو نہیں کر پائیں گے انہیں دیکھ لیا، انہی کے درمیان جو کر پائیں گے انہیں چن لیا اور ان کو اپنا نمائندہ بنا دیا۔ اب جب نمائندہ بنایا تو ظاہر ضروریات ہیں، حاجت ہے ہر چیز کی، اور ان میں یہ صلاحیت ہے چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ امین ہیں، خیانت نہیں کرنے والے، لہذا اب ان کو ہم نے دینا شروع کیا کہ یہ ہماری تمام تر قدرت کی کلید تمہارے ہاتھوں میں، جتنی قدرت کی کلید ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، جہاں چاہے صرف تو کرو، مگر یہ اعتماد ہے، یہ نہ سوچ لیجئے گا کہ کھلا ہے، جہاں چاہے صرف کرو، تو اب جب جیسا چاہے گا کر لے گا، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ وہیں چاہا ہے جہاں ہم نے چاہا ہے، اس کے علاوہ اس نے کیا ہی نہیں ہے، تو اس کا بھی اعلان کر دیا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے مگر وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ کے علم میں یہ ہے اور ہماری تمام کتابوں میں یہاں وہاں آپ کو مل جائے گا۔ اب نہیں معلوم ہے کہ کس نے کتنا اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھالا، کس تک پہنچا کس تک نہیں پہنچا۔ بات تو سب تھی، پہنچنا ذرا مشکل ہے، لیکن اب یہ چیزوں کو مشاہدہ کریں کہ جو اللہ کے علم میں تھا اور اعتماد کیا اللہ نے، وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سیرت اور کردار کے اندر ایسے اعمال ہیں کہ جن کی حکمتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تو عقل یہ کہتی ہے کہ بھئییا اسے کر ڈالو، آگے بڑھ جاؤ، اور اس کے بعد جب کھلی چھوٹ ملی ہو تو بالکل کر لو، اس میں کرنے میں کون سا مذائقہ ہے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کر رہے ہیں تو وجہ کیا ہے، اس کے الٹا کیوں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تب ظاہر ہے کہ ہر قسم کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سوچئے علی ابن ابی طالب کو اللہ نے حجت بنایا، اب جب یہ حجت بنایا تو پوری کائنات کی ہر طاقت سے ماورا طاقت بھی بنایا۔ کیوں؟ اس لیے یہ طاقت و قوت اگر نہ دے گا تو ان میں سے کوئی کسی وقت بھی دبا سکتا ہے، تو کسی کے دبائے میں آ کر کے کچھ بھی کر سکتا ہے، جو بھی چاہے وہ کروا لے اس سے۔ تب اتنی طاقت ہو کہ کوئی بھی اسے دبا نہ سکے، یہ سب کو دبا لے۔ اسی کا نام غالب کل غالب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کسی کا غلبہ اس پر نہ ہو، اس کا غلبہ سب پر ہو گیا تو شجاع ترین فرد ہے، قوت مند ترین انسان ہے، تمہارے سامنے انسان کی شکل میں بھیجا اور یہ قوت دیا کہ کسی کا غلبہ اس کے اوپر نہ ہونے پائے اور یہ سب پر غالب ہو۔ اب اگر کوئی
تھوڑی سی بھی روایت آ جائے چھوٹی تو معیار تو یہ ہونا چاہیے نا ہمارے سمجھنے کا کہ اس کے اوپر کسی کا غلبہ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کسی کا غلبہ نہیں ہوگا تو ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی کے غلبہ کی وجہ سے ان کے انڈر پریشر آ کر کے ان کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کیا. مثلا فرض کیجئے مالک اشتر جنگ صفین میں معاویہ کو قتل کرنے کے بالکل قریب ہو گئے اور مولا علی نے قریب پہنچ گئے تو حکم دے دیا واپس آ جاؤ. اب مورخین نے لکھا اس کی وجہ یہ تھی جو معاویہ کے ایجنٹ ادھر تھے علی علیہ السلام کی طرف، انہوں نے دیکھ لیا کہ معاویہ ہار گیا اور اب مارا جائے گا تو اس کی جان بچانے کے لیے انہوں نے تلوار اٹھا لی. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر ایک دسیسہ رچا گیا اور وہ یہ کیا گیا کہ جزدان میں اینٹیں بھر کے قرآن کہہ کے اوپر علم کیا گیا کہ ہمارے درمیان قرآن ہے جو یہی حاکم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو اس سے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان جتنے ایجنٹوں نے تلواریں اٹھا لی اور کہا یا علی ان کو بلاؤ ورنہ ہم آپ پہ تلوار چھوڑ دیں گے. تب مورخین کہتے ہیں علی کرتے کیا؟ کوئی چارہ ہی نہیں تھا تو انہوں نے کہہ دیا مالک واپس آ جاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی غلبہ میں آ گئے نہ کسی کے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ظاہر ہے کہ جو غالب کل غالب ہو وہ کسی کے غلبہ میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو اب یہاں پر کوئی حکمت تھی جس حکمت کو ہم درک نہیں کر پا رہے ہیں، تبھی تو منع کر دیا اور واپس آ جاؤ. اب ہو سکتا ہے ہزاروں حکمتیں رہی ہوں، عقل سے ہمیں لگا رہے ہیں جب تک کہ وہ نہ بتائیں کہ کیا حکمت تھی، جب تک کہ خدا نہ بتائے کیا حکمت تھی. اب جو حکمت ہم نے عقل سے لگا لیا، ارے بھیا پہلی حکمت تو یہی تھی کہ اگر وہ گئے آگے ہم نے نہ بلایا تو اسی مجمع کے اندر جو ہمارے ہی ساتھ ہیں آپس میں کچھ تو خون شروع ہو جائے گا. تب ظاہر ہے کہ علی تو ڈرنے والے نہیں ہیں. تب ظاہر ہے اگر مولا نے ان کو مارا تو اپنی ہی فوج کو مارنے لگے نا، تو یہ ایک ہی فوج کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا. تب ایک حکمت تو یہی رہی ہوگی. اور دوسری حکمت شاید یہ رہی ہو کہ دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ دنیا پہچانے کہ امامت کیا ہے اور امامت کا ماننے والا کیسا ہوتا ہے. توجہ کرنا میری بات پر. تب یہ حکمت رہی ہو تو یہ درس دینا تھا جیسے تم امام مانتے ہو ویسے ہی مالک اشتر مان رہا تھا. اگر میں ہوتا مالک اشتر کی جگہ پہ علی لاکھ چلاتے ایک لوٹاؤ، میں کہتا ابھی آیا مار کے آ رہا ہوں اور تانشاہ کر کے آتا کہ مار لیا. لیکن مالک اشتر نے جیسے ہی کہا واپس آؤ ویسے ہی تلوار زمین میں ڈال دی اور یہاں کے دانت یہاں آ گئے مگر حملہ نہیں کیا، لوٹ گئے. تو دنیا کو درس دیا کہ امام کی اطاعت ایسے واجب ہے. تو کم سے کم جتنا علم ہے، جتنی معرفت ہے، اس کے اعتبار سے دین کی پائبندی کرنا فرض ہے. دین یہی ہے کہ امام کے مطیع رہیں، فرما بردار رہیں. جنگ کس لیے کر رہے ہیں؟ انہی کے لیے تو کر رہے ہیں، کوئی اپنے لیے کر رہے ہیں. ہمیں تو کچھ نہیں ملنے والا ہے، ہم تو ایک مجاہد ہیں. لیکن حکومت ان کی بننے والی ہے، حکومت الہیہ بننے والی ہے، اس کے لیے کر رہے ہیں. خدمت خلق خدمت خدا ہے. اللہ کی حکومت کی یہ خدمت ہے تو کر رہے ہیں اور اللہ کا یہ نمائندہ ہے. یہ منع کر رہا ہے لوٹ آؤ تو لوٹ آئے. اللہ نہیں چاہتا. تو جب عقیدے میں یہ آئے گا کہ علی جو بول رہے ہیں اپنے سے نہیں بول رہے ہیں اور کسی کے غلبہ میں آنے سے نہیں بول رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں وہی قول خدا ہے. جب دل میں یہ بیٹھ جائے گا تو کہیں بھی ہو آواز علی کی پڑی انہی پر عمل ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
ملاحظہ کیجئے اس طریقے سے معرفت ہو کہ ان کا فعل اللہ کا فعل ہے، ان کا قول اللہ کا قول ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے احتجاج میں آپ کے خطبات میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اجرا، خداوند عالم نے اجرا فرمایا، بہت سی قدرتوں کو اجرا کر دیا، یعنی ان کے ہاتھوں پہ جاری کر دیا۔ کون سی؟ بہت سی قوتوں کو، ساری قوتوں کو نہیں، بہت سی قوتوں کو جاری کر دیا ان کے ہاتھ۔ کس کے ہاتھ تھے؟ علی من ایدی، وہ لوگ جو ان کے امین ہیں۔ لفظ امین استعمال فرمایا۔ آدھا گھنٹہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ اللہ کو اعتماد جب پیدا ہو گیا کہ یہ امین ہیں تو انہی کو انتخاب کر لیا۔ تو اجرا، اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا بعض الامور، اپنے تمام امر میں سے بعض امر کو جاری فرمایا، بعض امر کی قوت و اقتدار دیا۔ علام ان ایدی من امنائہی، اس کے امنا میں سے جو لوگ تھے ان کے ہاتھوں پر یہ اپنی قدرت جاری کر دی۔ کس لیے جاری کی؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں پہچان سکیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئی حجت ہیں۔ اگر نہ ہوتے تو خدا یہ طاقت نہ دیتا۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ تو آپ دیکھیے امامت کے کانسیپٹ میں، اس کے معرفت میں سب سے پہلے خدا کا کانسیپٹ ہوگا۔ جب تک توحید نہیں آئے گی امامت برقرار نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی صاحب بیٹھے بیٹھے سوچ لیں کہ نہیں ہم امام مانے لیتے ہیں، خدا جائے خدا نہیں مانتے ہیں، تو یہ دین نہیں ہے۔ دین اصل وہی ہے جہاں امامت کا اعتراف خدا کے ساتھ ہے، اور خدا ہی کی اطاعت اصل دین ہے۔ آپ کے سامنے ہم نے جھکا دیا۔ اب یہ ایک بات اور سن لیجئے کہ معرفت اتنی ہی ضروری ہے کہ جب تک امام کا ساتھ نہیں ہوگا نہ آپ کی عبادات قابل قبول ہوں گی، نہ آپ کے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ اب خدا نے یہ بھی شرط رکھ دی کہ خالی ہمیں مان کے امام کا انکار کرو گے تو تمہارا کچھ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک لازم ملزوم بنا دیا اللہ کہ اللہ کی توحید تو امامت برقرار، امامت کی معرفت اور اطاعت یہ اللہ کی اطاعت۔ اگر اس سے ہٹ کے کیا تو کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگی اور نہ ہونے والی ہے۔ آپ دیکھیے یہی جنگ صفین ہو رہی تھی اور یہ آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد یہ نکل گئے جو لوگ تھے تلوار اٹھانے والے، ان میں کے اکثر، اور کچھ ابھی بھی رہ گئے۔ یہی سے پتہ چلا کہ یہ سپاہی تھے، ان کو رہنا چاہیے تھا یہاں۔ جو نکل گئے ان کی تعداد 4000 تھی۔ یہی جنگ صفین ہونے سے کچھ دن رک گئی تھی۔ مولا کوفے کے اندر سفر کر رہے ہیں شب کی تاریکی میں۔ اب معرفت امامت پہچانی ہے، اور جب تاریکی میں شب کے سفر کر رہے ہیں تو ساتھ میں کمائل ابن زیاد ہیں، اور کمائل ابن زیاد پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایک گلی سے گزرے، دیکھا ایک مومن بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس آیت کی تلاوت بار بار کر رہا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو رات کی تاریکی میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور اس کے اوپر روتے ہیں۔ اسی تلاوت، اسی آیت کی بار بار تلاوت کر کے رو رہا ہے۔ تو کمائل بھی ٹھہر گئے اور ان کا بھی دل لگ گیا اس سے۔ مولا نے کہا آگے بڑھ جاؤ۔ کہا مولا بہت اچھا پڑھ رہا ہے، کہا یہ جہنمی ہے، آگے بڑھ جاؤ۔ اب تو کان کھڑے ہو گئے، جہنمی کہتے ہیں جو اس طرح رو رو کے تلاوت کرے، ایسا قاری، ایسا پڑھنے والا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ مگر ہمت بھی تو نہیں ہے کہ پلٹ کے کہیں کہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ یہی تو بتانا ہے کہ مولا نے کہا آگے بڑھ جاؤ، تو قدم تو بڑھ رہے ہیں مگر دل میں تو یہ ہے کہ اس کو آپ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو وہ تو ضمیروں کے پڑھنے والے،
جیسے ہی دل سے آگاہی ہوئی کہا دیکھ لینا وقت آ رہا ہے. اور جب جنگ نہروان ہوئی تو مولا نے کہا سب قتل کیے جائیں گے 100 صرف اس کے درمیان 9 یا 12 کو چھوڑ کے. اب جب قتل ہو گئے اس بعد گنی جانے لگی میت تو گنتے گنتے مولا جو ہے تلوار کے پھول سے گناتے تھے. دیکھو یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. اور جب وہاں پہنچے تو آپ نے کہا یا کمیل اے کمیل دیکھو ھذا الذی یہ وہی شخص تھا نا جو رات کی تاریکی میں تلاوت کر رہا تھا اور میں نے کیا کہا تھا کہ جہنمی ہے. تو علی نے فیصلہ کر دیا نا کہ اگر بغیر علی کی تلاوت ہی کرو گے تو قابل قبول نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امامت کے بغیر اور ان کے اعتقاد دل میں رکھے بغیر اللہ کے کلام کی تلاوت کریے چاہے اللہ کے لیے سجدہ کیجیے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. جہنمی ہے. اب اس سے کتنا بڑا درس مل رہا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود جنت نہیں ملنے والی ہے. تو بھیا یہی تو کہہ رہے ہیں ہم آپ سے کہ کیا اس پہ مل جائے گی جنت اس پہ مل جائے گی جنت اس پہ مل جائے گی. یہ جتنا آپ کو بتایا تہذیب نفس و فلانا اور یہ سب اس سے جنت نہیں ملنے والی. یہ مدارج جنت میں بڑھنے کے ذریعے بنیں گے اسی لیے طبقات الگ الگ ہوں گے. جنت ملے گی علی کی معرفت اور محبت اس سے داخل ہوں گے آپ اور یہ ساری چیزوں سے درجے بڑھیں گے. اور فرمایا پیغمبر نے پھر اگر یہ ہو گیا تو میرے درجے میں آئے گا اور یہ ہو گیا تو فلاں درجے میں رہے گا. درجات قائم ہی کیے ہیں آپ کے عادات و اطوار کی بنیاد پر. وہاں پتہ چلے گا کس نے کیا کیا ہے. لیکن دخول جنت کا اللہ نے معین کیا ہے کہ بغیر میرے حجت کے معرفت کے داخل نہیں ہو سکتا. لہذا بغیر اس کے داخل نہیں ہو سکتا. تو معرفت امامت غیبت میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مومن اپنے امام کو پہچانتا ہو اور جتنا اماموں کو پہچانتا جائے گا اتنا ہی دوسرے امام کی معرفت آئے گی. تو جس امام کے زیادہ صفات ظاہر ہوئے ہیں اگر ان پر نظر زیادہ رہے گی تو اگلے امام کی معرفت پیدا ہوگی. اس لیے کہ کلہم سوا سب برابر ہے معرفت اسی طرح ہوگی آپ کی. تو آپ کو چاہیے کہ ایسے کی معرفت پیدا کریے جو ہر چیزوں کا مظہر رہا ہر چیز کو دکھانے والا تھا. ایسی معرفت پیدا کرنے والے جو تھے بہت مشکل سے ہوتا ہے پہلا کلام کا ایمان بہت تھوڑا سا ہے. اگر ہوتے تو 72 ہی نہیں ہوتے. میدان کربلا میں 72 ہی نہیں ہوتے. اور اس پر نہ جائیے گا کہ اس قبیلے میں ہے اس قبیلے میں ہے اس فرقے میں ہے اس فرقے میں ہے. فرقہ کچھ بھی نہیں. یہ نہ سوچئے گا کہ شیعہ فرقہ میں ہے تو نجات پا جائے گا اور یہ اس میں ہے تو جہنم چلا جائے گا. کچھ نہیں پتا. اس لیے کہ جو شیعہ فرقے میں تھا 4000 آدمی کو لے کے نکل گیا. اس نے کہا حسین کو قیامی نہیں کرنا چاہیے یہ وقت ہی صحیح نہیں ہے. نکل گیا نا کوفے سے باہر چلا گیا اور جب امام کی شہادت ہو گئی تب اسے توجہ ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. اب اپنے کو کاٹے پھینک دے رہے ہیں لیکن اس وقت تو چلے گئے. اور جو دشمن میں سے تھا اس کو اللہ نے ایسی توفیق دی کہ جو جہنم پہ دروازے پہ کھڑا ہے وہ حسین کی طرف نگاہ کر کے جنت کے دروازے کی طرف آ گیا. مثال ہے نا تاریخ میں تو معلوم ہو گیا کہ ارقہ فرقہ کچھ بھی نہیں ہے. بس صرف دو ہی ہے یا آل محمد
ان کے اوپر رہنا باقی، یا دشمنان آل محمد، یا ان پر باقی رہو، وہاں جاؤ گے جہنم، یہاں جاؤ گے جنت۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں حسین کا دشمن یزید ہے کہ نہیں ہے، اتنے کوفے کے قاتلین ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہی بتا رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ ادھر جنت ادھر جہنم، اور میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، وہیں جانا ہے۔ اب بے شک چل، پھر ابھی چل، جب فیصلہ کر لیا ہے تو حق ہے فیصلہ تیرا، تو چل ابھی چل۔ عزیزو ختم کر دیا میں نے، پھر کل انشاءاللہ وقت تنگ ہو گیا، باتیں ابھی بہت کچھ رہ گئیں، لیکن آپ غور کیجئے، بیٹے نے صرف ایک ہی بات پوچھی تھی کہ کس چیز نے تجھے اتنا پریشان کر دیا ہے؟ کل کے دن ہمارے پاس اتنی تمکنت، قوت، قدرت، اتنا لشکر، یہ سب کچھ تو ہے، اور ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، 72 ہیں۔ ڈر کس چیز کا ہے، خوف کس چیز کا ہے؟ اس نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے بچے کو لے گیا کچھ دور، اور اس کے بعد خیمے سے قریب کر کے کہا کہ سنائی دیتا ہے؟ کہا یقیناً سنائی دیتا ہے۔ کیا سنائی دے رہا ہے؟ کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی، اور یہ بچے کہہ رہے ہیں الاتش الاتش، ہمیں پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا الاتش، ہمیں پیاس مارے ڈال رہی ہے، کہا سن لیا؟ کہا ہاں۔ کہا انصاف سے بتا یہ اس کا مجرم کون ہے، میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ کہاں جا رہے تھے، ہم کہاں لائے؟ پانی بند ہو گیا۔ اور دوسرا انصاف کر، یہ وہی سخی ہے نا جس نے ہم جب پیاسے تھے تو پلایا تھا؟ بے شک بے شک۔ پاس بابا پھر اس نے کہا حسین کے پاس ہی جانا، اس کا چارہ اور کچھ بھی نہیں۔ کہا چل اسی شب میں چل، ابھی چل، میں بھی تیرا ساتھ ہوں۔ کہا نہیں لال، دن میں جائیں گے، دنیا کو بتا کے جائیں گے روشنی میں کہ ہم حق کی طرف جا رہے ہیں، باطل کی طرف نہیں۔ عزیزو یہ سکینہ کی آواز پیاس کی، ایک بھٹکے کو کھینچ لائی کہ نہیں کھینچ لائی؟ جنت کے دروازے پہ لا کے رکھ دیا۔ یہ سکینہ کی پیاس ہے جس نے یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اب اور قیامت تک کے لیے آپ کی نظروں کے سامنے حق پر ہے، اور یہ سکینہ کی پیاس، اسی لیے میں سوچتا رہا ہوں ہمیشہ کہ کیا وجہ ہے کہ بی بی یہاں سے لے کے کربلا سے شام کے قید خانے تک آواز لگاتی چلی گئی۔ یہ خود بتانا مظلومیت۔ عزیزو ابھی یہ مراسی پڑھ رہے تھے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہر جیسے کا کلیجہ برداشت نہیں کر سکا پیاس کی آواز سن کر کے؟ آپ سوچو، غور کرو کہ دشمن کے فوج میں تھا مگر برداشت نہیں کر سکا۔ کہا بچے اتنے پیاسے ہیں، پلٹ آیا، راہ حق پہ آ گیا۔ لیکن آپ سوچو وہ بھائی کہ جو بچپنے سے ساتھ ہے، جب بہن کہتی ہے اللہ تو اس کے کلیجے پہ کیا گزر رہا ہے؟ اس کے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ عزیزو وہ پھوپھی کہ جو ساتھ میں ایسے ویسے نہیں، بڑی محبتوں سے پالا ہے، جب یہ بچی کہتی ہے اللہ تو زینب پریشان ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے، اور ساتھ میں بھائی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اے بہن اگر سکینہ آواز لگائے تو پانی مانگنا بھی پڑ جائے تو مانگ لیجیے۔ عزیزو اسی لیے بی بی نے جہاں کہیں سکینہ نے پانی کے لیے کہا تو سیدہ زینب نے انکار نہیں کیا، کہا دے گا تو نہیں مگر مانگ لو، دیکھو شاید دے دے، یہ شمر شقیق القلب ہے۔ کوفے میں آپ نے آواز لگائی، مومنہ پانی لے کے آئی، مگر سکینہ پیاسی رہ گئی، پی نہ پائی، اس لیے کہ دعا کر کے آگے بڑھ گئے۔ آگے چلے گئے، مجمع پہنچا حمز کے قلعہ کے پاس، وہاں پہ سکینہ کی پیاس کی شدت کا یہ عالم تھا۔ دن کی دھوپ، چٹیل میدان، جلتی ہوئی زمین پر بٹھال دیا گیا، ریتیلی زمین، بچے جل رہے ہیں، اوپر سے دھوپ ہے، اور جانور جو ہے سائے میں قلعے کے کھڑے ہیں، خود قلعے میں آرام ہے،
اور شمر سب کو پانی پلا رہا ہے۔ بعض مقاتلوں نے لکھا ہے یہ پیاس کا یہ علم تھا، یہ گھوڑوں کی زبانیں باہر آ رہی تھیں اور شمر پانی دے رہا ہے۔ سکینہ کہہ رہے ہیں پھوپھی اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے، کیا میں جا کے مانگ لوں؟ کہا ہے بی بی دے گا نہیں شقیق القلب ہے۔ عزیزو غور کرو اور فکر کرو، اب 3 مجلسیں ہیں آپ کے سامنے، میں کیا کیا بیان کروں گا۔ امام سید الساجدین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب سکینہ کو دیکھا کہ پیچھے پیچھے شمر کے ہے اور کہتی ہے اے شمر ایک جرعہ دے دے، ایک جرعہ دے دے، ارے تھوڑا سا گھونٹ بھر پانی دے دے کہ سکینہ کا گلا سوکھ گیا ہے، کلیجہ سوکھتا ہو گیا ہے۔ عزیزو اتنی پیاس، اس پیاس کا عالم کیا سے کیا ہو گیا، میں کیا آپ کو بتاؤں، مجبوریوں کو دیکھتے جائیے، مگر شمر نے پانی نہیں دیا، جانوروں کو پلا رہا ہے۔ بی بی سمجھی اب دیکھا، پلانے کے بعد جب پھر بی بی بڑھی تو تسمہ کھول کے دہانہ کھول کے زمین میں پھینک دیا، بچی منہ تکتی رہ گئی، جو زمین گیلی تھی اس پہ گلا رکھ دیا، ظالم نے مشکے دبا کے تازیانے مارے۔ بی بی زینب بول پڑی شمر بچی یتیم ہے، ارے سید الساجدین کے کلیجے پہ کیا گزری۔ آپ سوچتے جائیے یہ مجبوریاں، یہ مظلومیاں، مجبوریاں نہیں مظلومیاں، امام کی یہ مظلومی ہے۔ طاقت و قوت اپنی جگہ پر، لیکن حکم پروردگار صبر کرنا ہے، یہی امانت ہے۔ یہاں قوت و اقتدار نہیں دکھانا ہے، یہاں صبر کرنا ہے، یہی امانت ہے۔ اسی امانت کو برداشت کر رہے ہیں صبر کے سردار سید الساجدین۔ عزیزو ختم کر دیا، محض 2-3 جملے اور بس تمام ہو گئی، بس یہاں تک پہنچ گئی بات کہ بی بی یہاں سے پیاسی آگے بڑھ گئی، قید خانے تک پہنچائی گئی مگر پیاسی، دربار یزید میں کھڑی ہے مگر پیاسی، قید خانے سے آواز لگا رہی اعلیٰ دوش اعلیٰ دوش، چلتے قدم رک جا رہے ہیں مگر پیاسی۔ ارے انتہائی پیاس سمجھ لیجئے، حضرت علی اصغر کتنے پیاسے تھے آج تک دنیا بتا نہ پائی۔ امام حسین کی پیاس کو امام زمانہ نے بتایا ہے، آپ نے فرمایا کہ سلام ہو اس پیاسے پر کہ جس کی نظروں کے سامنے دنیا دھواں دھواں ہو گئی تھی۔ آپ سوچو ایسا پیاسا، اب سکینہ کی پیاس کا اندازہ کون لگائے، لیکن مقاتل نے اتنا لکھا ہے کہ جس شب میں دنیا سے جانے لگی، بھائی کی آگوش میں بیٹھے بیٹھے یہ فقرہ کہا، اے بھائیا اگر میں دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے اس زمین پہ دفن کرنا جو زمین تراوٹ رکھتی ہو۔ کیوں؟ کہا بھائیا اس لیے کہ میرا جگر آتش سے سوکھتا ہو گیا۔ ارے بچی پیاسی قید خانے میں اٹھ گئی، سید الساجدین منہ پہ منہ رکھ کے رونے لگے، بی بی ایسا نہ کہو، بھائی کو برداشت نہیں، مگر بچی پیاسی دنیا سے گئی۔ اور یہ فقرہ آخری تھا، جب باپ کا سر ملا قید خانے میں تو منہ پہ منہ رکھ کے کہا، اے بابا اب برداشت نہیں ہے، اے بابا ظالموں نے تماچے اتنے مارے کہ یہ گال سرخ پڑ گئے۔ دیکھیے دیکھیے آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پھٹ گیا، خون نکل رہا ہے، پشت پر اتنے تعدیانے مارے کہ جگہ خالی نہیں بچی کوئی۔ عزیزو انتہائی مظلومی، اب سید الساجدین کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ وہی سید الساجدین جو مدینے میں دنیا سے جائیں گے تو کفن بھی پائیں گے، لیکن یہی بہن قید خانے میں کفن نہ پا سکی، ارے بہرحان چپک گیا، حکم دیا کہ ایسا ہی دفنا دو۔ اب معلوم نہیں کس لیے دفنانے کا حکم دے دیا، شاید یہ وجہ رہی ہوگی کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جو جیسے دفن ہوگا ویسے ہی اٹھایا جائے گا حشر میں۔ جب سیدہ آئیں گی حشر میں تو سکینہ کو لے کے پھٹے پیرہن میں بار الہا اس مظلوم کو کس جرم میں شہید کیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا انقلبوا منقلبا
اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما نیک اعمال کی توفیق عنایت ہو بار الہ اس عبادت کو قبول فرما جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ روضہ مقدس کی حفاظت فرما بار الہ حضرین جلسہ کے دلی مرادوں کو برلا ان تمام مومنین کی حفاظت فرما عزاداری کو قائم و دائم رکھ تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ بار الہ تجھے واسطہ ہے ظلم کا خاتمہ فرما عدل کا قیام فرما ظالمین کو نیست و نابود فرما مظلومین کی حمایت فرما بار الہ میرے آقا اور مولا ولی نعمت ان کا ظہور جلد از جلد فرما کہ اصحاب و انصار میں قرار دے ان کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے اللہم تقبل منی دعا ماتم حسین یا حسین سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان 3 دن گزرے کھڑی ہے 3 دن گزرے کھڑی ہے فاطمہ کی بیٹیاں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان 3 دن گزرے کھڑی ہے 3 دن گزرے کھڑی ہے فاطمہ کی بیٹیاں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان شام والے ہنس رہے ہیں بے کسوں کو دیکھ کر ہے چراغ سار سور سج رہے ہیں بام ادھر باب سات پر رکا ہے بے کسوں کا کارواں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان 3 دن گزرے کھڑی ہے 3 دن گزرے کھڑی ہے فاطمہ کی بیٹیاں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان
کسوں کو دیکھ کر ہے چراغ چار سو سج رہے ہیں بام در باب سات پر رکا ہے بے کسوں کا کارواں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سر علی اکبر کا نیزے پر اٹھاتے ہیں شقی سن چکی 17 زانے بے ردا بنت علی رو رہی ہے ہر اذان سن کر علی اکبر کی ماں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سر علی اکبر کا نیزے پر اٹھاتے ہیں شقی سن چکی 17 زانے بے ردا بنت علی رو رہی ہے ہر اذان سن کر علی اکبر کی ماں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان 3 دن گزرے کھڑی ہے 3 دن گزرے کھڑی ہے فاطمہ کی بیٹیاں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان خون روتا ہے جو عابد اس کو یہ احساس ہے فاطمہ زہرا کی چادر شامیوں کے پاس ہے دیکھ کر کہتی ہے زینب میرے غازی ہو کہاں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان ہائے نیزے پہ وہ زینب کی ردا تک تا رہا ہائے نیزے پہ وہ زینب کی ردا تک تا رہا ہائے نیزے پہ وہ زینب کی ردا تک تا رہا شام آ کے بھی وہ ہے پر کربلا تک تا رہا ہائے نیزے پہ وہ زینب کی ردا تک تا رہا ہائے نیزے پہ وہ زینب کی ردا تک تا رہا شام آ کے بھی وہ ہے پر کربلا تک تا رہا ہائے نیزے پہ وہ زینب کی ردا تک تا رہا وہ جو غیرت تھا خدا کا وہ جواں سالہ ضعیف وہ جو غیرت تھا خدا کا وہ جواں سالہ ضعیف تو علی کی بیٹیوں کو بے ردا تک تا رہا ہائے
رضا تکتا رہا ہائے غیور وہ سیاد اور دربار یزید ہائے غیور وہ سیاد اور دربار یزید کون زینب لفظ سن کے چپ رہا تکتا رہا ہائے نیزے پہ وہ زینب کی رضا تکتا رہا شام آ کے بھی وہ ہے پر کربلا تکتا رہا ہائے نیزے خون روتا ہی رہا عابد مگر چاروں طرف خون روتا ہی رہا عابد مگر چاروں طرف تو سکینہ تیرے کانوں کی دوا تکتا رہا ہائے نیزے پہ وہ زینب کی رضا تکتا رہا خون روتا ہی رہا عابد مگر چاروں طرف خون روتا ہی رہا عابد مگر چاروں طرف تو سکینہ تیرے کانوں کی دوا تکتا رہا ہائے نیزے پہ وہ زینب کی رضا تکتا رہا ہائے وہ شام غریباں کے جو شعلوں سے بچا ہائے وہ شام غریباں کے جو شعلوں سے بچا شام میں آ کے ستم کی انتہا تکتا رہا ہائے نیزے پہ وہ زینب کی رضا تکتا رہا بھیڑ تھی چاروں طرف واہ جابا کی صدا بھیڑ تھی چاروں طرف واہ جابا کی صدا پتھروں کی بارشوں میں راستہ تکتا رہا ہائے نیزے پہ وہ زینب کی رضا تکتا رہا متوجہ